اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں انواع و اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے۔ تو مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم فرماتی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، پھر پروردگار عالم نے قرآن میں انہوں نے کہا کہ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے، وہی مقام دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے تو کوئی دعا نہ کرے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے، تو دعا ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخشش لے دو، اور رسول تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دیتا۔ کیا یہ اسی زمانے کے لیے بات تھی؟ محدود بات تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن میں مینشن ہو گئی، قرآن کی بات، قرآن کا رول بعد از قیامت بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس بھید کو سمجھنا ہے۔ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں ہمیں اسے ناپسند کرنا ہے۔ خالی کھلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ معافی لینے کے لیے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کملی والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ یہ مہر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے؟
محبت کا تعلق ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی، محبت اپنانی پڑے گی، شرافت اپنانی پڑے گی، پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے لیے ملاقات کا ٹائم کچھ الگ کر دیجئے۔ میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی، انتہائی ذوق پہنچا۔ آپ نے ان کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ اس بات کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے، مجھے مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آج۔ اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے، آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے۔ مسکینوں کو اپنا لو، دھتکارو مت، گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو، کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے، تمہیں اس کی شفاعت نصیب ہو، تو سوچ کو بدلو، یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا، مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں، مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ دعویٰ پورے معاشرے میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، مگر کیا اس کے رویے سے یہ باتیں چھلکتی ہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں آنے کا آپ کا مقصد ہی یہ ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ ہمارا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ تصوف ہے، جو تمام اولیاء اعظام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ وہ صفائی قلب کو بلیو کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی اس کا منشور ہے، اس کا ماٹو ہے۔ غصہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، اور پھر بھی اندر محبت ہے تو کیسے ہوگی؟ محبت درد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے کھڑا ہو کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی عافیت کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ بغیر درد کے ہے؟ کیا سینے میں سے دعا نکلتی ہے بغیر درد کے کسی کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ڈرامہ کیا جا سکتا ہے؟ اس درد کو اپنانا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی درد پیدا ہو گیا، ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، سرکار سے دوری کے زمانے میں ہیں، تو تھوڑا سا بھی آج کا جو درد ہے نا، وہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالے گا۔ اس کی ابتدا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آج سے، ابھی سے مسکینوں کو چھاتی سے لگانا ہے، اور اس لیے لگانا ہے کہ یہ آقا کی پسند ہے۔ مسکین سرکار کی پسند ہے، جو سرکار کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، یہ بنا لینا ہے اس کو۔ اگر یہ بن گیا، باخدا آپ سب کامیاب ہو جاؤ۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہی تڑپتا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں، دن میں بھی یہی غور کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے، دیکھیں آج سے 40 سال پیچھے جائیں، 50 سال پیچھے جائیں، ہمارے پاس اسباب بہت کم تھے، کسی کے پاس اسباب نہیں تھے اتنے، ہم سب ایک جیسے حالات کے لوگ ہیں،
مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسباب بہت بڑھ گئے، مگر اخلاق بہت گر گیا، ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، کیونکہ اخلاق ہم نے کھو دیا، سامان ہم نے پا لیا۔ اللہ کے رسول نے سامان کو دھتکار دیا، پیوند والے کپڑے پہنے، گانٹھ مار کے جوتے پہنے، فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہم سامان کے چکر میں سارے اخلاق اور ساری محبت کملی والے کی اس سے دور چلے گئے۔ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ سوچ کو بدلیں، سامان سے مرکز کو ہٹائیں، اس دل کو اور دماغ کو اخلاق کی طرف مائل کریں، جس میں درد ہو، انسانیت ہو، شرافت ہو، احساس ہو، کسی کی خدمت ہو، کسی کی سیوا ہو، دلجوئی ہو، دلداری ہو۔ یہ جب تک نہیں کریں گے، یہاں آنے کا مقصد، محفلوں کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست یہاں آتے ہیں، میرے ساتھی جو یہاں آتے ہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں، کوئی تعارف نہ کرائیں، ان کے رویے سے پتہ لگے کہ ان کا استاد کون ہے، ان کے چلنے سے پتہ لگے، ان کی بات کرنے سے پتہ لگے، ان کے کاروبار کرنے سے پتہ لگے، ان کی نوکری کرنے سے پتہ لگے کہ کہاں بیٹھتے ہیں یہ، کس کے پاس جاتے ہیں، کس سے سیکھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو میں بھی غلطی پہ ہوں اور آپ بھی غلطی پہ ہیں۔ چسکا نہیں لینا، بابا جی نے بڑی گل کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو آپ کے سینے کو چیر دے، بات وہ ہے، اندر احساس پیدا ہو جائے، اندر جاگ جائے آپ کا۔ میں پتہ ہو تنہائی میں اسی لیے ظفر صاحب، آج مجھے ٹیلی فون پہ صبح بات ہو رہی تھی منڈی باؤدین، کہنے لگے آپ نے جو فارمولہ دیا ہے اس پہ میں غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میں نے تقوی کے لیے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تقوی وہ ہے، متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے، جس کی تنہائی پاک ہے۔ اگر آپ کی تنہائیوں میں خیالات اچھے نہیں ہیں تو آپ متقی نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ آج میرا دل تھا کہ جتنے دوست آئے ہیں، کوئی بندہ ہم میں سے ایسا نہ ہے جس کے کوئی جسمانی، کوئی نفسیاتی، کوئی معاشرتی، کوئی معاشی، کوئی روحانی مسائل نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، پھر دین سے بہت دوری ہے، قرآن سے بہت دوری ہے، اچھے لوگوں سے بڑی دوری ہے۔ وہ میاں محمد بخش کا شعر ہے نا، جس کپڑے پھل بدے ہون خوشبو آئے رومالوں۔ وہ سنگت کی بات ہے، پھول جس کپڑے میں بھی لپیٹ جائیں اس کپڑے میں بھی خوشبو بکھر جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو آپ کے سینے میں بس جاتی ہے، آپ میں کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اور کملی والے کی محبت اس میں بیٹھ جاتی ہے آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میرے جتنے دوست آج آئے ہیں، کیونکہ ایک تو میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہاں رحمت برستی ہے۔ کچھ مجھے ایسی احساس بھی تھا کہ جس نے جو دعا مانگنی ہے اپنی، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کی آرزو ہے، اس کے معاملات ہیں، خرابی ہے، جو بھی ہے، اللہ کے لیے کوئی کام بڑا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھیں نا کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے تو ہر کام چھوٹا ہے، ہمارے لیے چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی کام کی کیا ویلیو، اس نے تو کن کہنا ہے، کام ہو جانا ہے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں آج یہ تھا کہ دعا کریں گے اکٹھے، اور جس جس کے دل میں جو جو آرزو ہے وہ اس کے لیے اپنی دعا مانگ لے گا۔ اس سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے، قرآن حکیم میں یہ بات سمجھائی گئی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے تھے تو رانا کہتے تھے، رے عین نون الف، یعنی کہ چرواہا، چرواہا۔
اللہ کے حبیب نے قرآن میں یہ بتایا کہ میرے رسول کو آئندہ سے رانا نہ کہو، اس کو کہو انظرنا۔ لوگوں نے اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھا۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ آقا نظر کرم ادھر پھیریے، نظر کرم ادھر پھیریے۔ تو آپ نے دعا سے پہلے سب نے انظرنا پڑھنا ہے کہ ہم نے پہلے آقا کو متوجہ کرنا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ پہلے پڑھنا ہے انظرنا کہ آقا ادھر نظر کرم پھیر دیجئے، پھر اپنی اپنی دعا جس نے بھی کرنی ہے وہ کر لینی ہے۔